السلام علیکم دوستوں، ایک چھوٹی سی کاوش آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ تحریر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہماری کسی اور ٹاپک پہ تحریر سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ تو آج کی ہماری تحریر کا عنوان ماہ رمضان اور سفید پوش لوگ ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد تھی، ہر طرف لوگ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی راشن خرید رہا تھا تو کوئی کھجور، کوئی شربت تو کوئی فروٹ۔ لیکن مڈل کلاس گھرانے کی اس ماہ رمضان کی تیاری کچھ خاص نہ تھی۔ مہنگائی کے غلبے کی وجہ سے اجناس خریدنا ایک سفید پوش کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو چکا تھا، اور بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ ایسے میں سحر اور افطار کے لیے کچھ راشن جمع کر پانا چوہے شیر لانے کے برابر تھا۔ اس پر ستم یہ کہ بجلی، پانی، گیس کے بلوں کے ساتھ ساتھ اسکول اور ٹیوشن کی فیسیں بچوں کی، اس کمر توڑ مہنگائی کا مقابلہ کرنا ایک مڈل کلاس کے لیے لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا۔ محلے میں نام اور عزت کی وجہ سے کسی پڑوسی یا دوست سے تنگ دست حالات کا تذکرہ کرنا بھی مشکل تھا، اور ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ہماری خودداری کو ٹھیس لگا کر ہمیں بے عزت کر کے نہ چلا جائے۔ وہ اپنے معاملات اپنے اللہ کے سوا کسی کو بھی بتانے سے ہچکچاتے تھے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو ایسا کہ جیسے زندہ درگور ہو جانا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ اس بار رمضان کی تیاریوں میں سحر بھی پانی سے ہو رہا تھا اور افطار بھی، لیکن مجال ہے کسی کے سامنے اپنے چہرے کی سلوٹوں اور ہاؤ بھاؤ سے پیٹ میں سلگتی ہوئی آگ کی گرمی کو ظاہر ہونے دیا ہو۔ روزے یوں ہی گزرتے رہے، لیکن بندہ آدم اپنے رب پر بھروسہ کرتا چلا گیا۔ ہر روز اپنے کاروباری معاملات پر معمول کے مطابق جا رہے تھے، اور رستے اور مارکیٹوں میں دیکھتے تھے کہ غیر مقامی گداگروں کے جھنڈ سیلاب کی طرح شہر میں امڑ آئے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح مستحق نظر نہیں آتے تھے۔ لوگ اپنی ناسمجھی میں ان گداگروں پر راشن اور پیسوں کی برسات کر رہے تھے۔ سفید پوش لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آ رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اشرافیہ اور فلاحی اداروں نے بھی مقامی لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پیشہ ورہ گداگروں کے ساتھ ہی فوٹو سیشن کروانے کو ترجیح دی۔ ایک دن یہ سفید پوش آدمی اپنے معمولات زندگی پر رواں دواں تھا کہ اچانک سخت گرمی اور دھوپ، اوپر سے روزے کی حالت میں بھوک کتاب نہ لاتے ہوئے چلتے چلتے مارکیٹ میں قدم ڈگمگانے لگے، اور زمین بےہوش ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر دیکھا تو فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے تھے، اور چند لوگ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ بارش صاحب بھی تھے، جو ہمارے محلے کی دوسری گلی میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اس اچانک بے ہوشی کی وجہ پوچھی، تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور انہوں نے بلند آواز میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر تمہید باندھی اور کہا کہ اے بے خبر لوگوں، تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سال ماہ رمضان میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ سفید پوش ہے، جو کبھی کسی کے ساتھ نے ہاتھ پھیلانا اور نہ ہی اپنے حالات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار یا پڑوسی کئی دنوں سے بھوکا ہوگا تو تم اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے، اور کیا بتاؤ گے کہ ہم اتنے بے خبر تھے
کہ ہمارے پڑوس میں اور رشتہ داروں میں کھانے پینے کا سامان موجود ہی نہیں اور ہم ہزاروں روپے کی افطار پارٹیاں سجا رہے ہیں، اور اس پارٹی کے بعد جو کھانا بچ جاتا تھا ہم اسے اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتے تھے۔ یہ ذرا بھی نہیں سوچے، نہ جھجکے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کیسے ان پر اپنا عذاب اتارتا ہے۔ وہ قوم جو روٹی کے ٹکڑے انہوں نے پھینک دیے تھے، زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب اتارا کہ وہ وہی روٹی کے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اے لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو اور اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرو اور ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بس یہ سننا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو رواں ہو گئے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے عزم کیا کہ آئندہ ایسی غفلت کے مرتکب نہ ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ان بزرگ لوگوں جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ان کی آنکھیں کھولی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر سکے۔ اللہ ہر سفید پوش کی مشکل آسان کرے، آمین۔